بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اپنی علمی محنتوں کا تذکرہ کر کے عوام سے داد لے رہے تھے کہ واقعی مولانا نے ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں صرف کر دی۔ ایک ملنگ نے عرض کی، مولانا فرمائیں کہ وہ کون سی چیز تھی جو زندہ تھی تو پیتی تھی اور مر گئی تو کھاتی تھی؟ مولانا نے فرمایا، غلط ہے، یہ مسئلہ نہیں ڈھکوسلا ہے۔ فرمایا، نہیں حضور، فرماوے وہ کون سی چیز شے تھی کہ زندہ تھی تو صرف پیا کرتی تھی اور مرنے کے بعد کھاتی تھی؟ ملا نے کہا کہ نہ دین میں اس کی کوئی مثال ہے اور نہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے۔ ملنگ نے مسکرا کر فرمایا، مولانا میرے جتنا بھی علم نہ حاصل کر سکے، حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا درخت کے ساتھ تھا تو پانی پیتا تھا، اور جب کٹ کر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا آیا تو فرعون کے درباریوں کے اژدہا کھایا کرتا تھا۔ تو آج میں نے اشرف المخلوقات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ مسلمانوں، ہر انسان اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہے۔ مختصر سی شے یہ ہے کہ ایک ہے درندہ، دوسرا ہے حیوان، تیسرا ہے انسان، چوتھا ہے فرشتہ۔ تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو شہوت و لالچ، غضب کی قوت تو عطا کی ہے مگر دولت عقل سے محروم رکھا ہے۔ دوسری طرف فرشتوں کو قدرت نے صرف عقل عطا کی ہے، قوت شہوت، لالچ، حسد اور قوت غضب عطا نہیں فرمائی۔ تو حیوانوں میں عقل میں نہیں، نیکی کیسی؟ اور کیوں کر فرشتوں میں شہوت، لالچ، حسد اور انتقام کی قوت ہی نہیں تو برائی کیوں کر سکیں گے؟ ایک انسان ہی ایسا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کی دولت سے مال و مال کر دیا ہے اور دوسری طرف شہوت، حسد، لالچ اور قوت غضب سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ملائکہ کے کمالات اور حیوانات کے اوصاف یعنی دونوں جنسوں کے کمالات سے نوازا ہے۔ تو بس اگر انسان اپنی عقلوں کو بارائے کار لا کر شہوت و حسد، لالچ اور غضب پر غالب آ کر خدائے تعالیٰ کی عبادت کر کے دکھائے تو فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ملائکہ میں تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے گناہ نہیں کیے، اور کرتے بھی کیسے؟ کیونکہ گناہ کرنے کی ان میں حسد حص ہی نہیں ہے۔ اور حیوانوں کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی قوت عطا ہی نہیں کی تو ان سے خطا کی پاس پرس کیسی؟ اگر انسان بھی حیوان کی طرح عقل جیسی قیمتی دولت کے ہوتے ہوئے گناہ کرے تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوانوں نے تو خطا کی چونکہ عقل ان کے پاس نہ تھی، اور انسان نے حسد، لالچ، شہوت بدتر ہے کیونکہ حیوانوں نے تو خطا کی، غضب سے مروب ہو کر اور شکست کھا کر عقل جیسے جوہر کو زنگ لگا کر شرافت سوزی عمل کر لیا۔ بس ثابت ہوا کہ بد کردار انسان حیوانوں سے بدتر ہے، اور محمد کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا انسان فرشتوں سے افضل و کامل ہے، اور یہی انسان اشرف المخلوقات کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ شکل و صورت کو دیکھ کر اشرف المخلوقات کہہ دینا اور بات ہے، اور حقیقت میں اشرف المخلوقات ہونا اور بات ہے۔ جیسے ہی کام ہوگا ویسا ہی مقام اور نام ہوگا، چونکہ درندے کا کام ہے شرافت کو بالائے طاق رکھ کر چیر پھاڑنا یعنی خون بہانا، تو جو انسان اس کے کردار کا مالک ہوگا وہ خدا اور رسول کے نزدیک انسان نما درندہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسی شکل و صورت میں دربار الہی میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی قدرت نے اس کا واضح کیا ہے، اور جس وقت کے وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں بس وہ انسان وحشی ہی مشہور ہوگا، بلکہ وحشی سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ وحشی کے پاس عقل، تمیز جیسی قیمتی دولت نہ تھی، مگر انسان نے ایسی بے حیائی کی کہ عقل و دانش بھی لب بام حیرت سے کھڑی اس کی ستم ضعیفی دیکھتی رہی۔ دوسرا حیوان نما انسان ہے کہ حیوان کا کام ہے کہ جس کا ملے، جس طرح ملے اسی کھا جائے۔ حیوان نے کبھی دریافت نہیں کیا کہ یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا غیر کا، بس جو ملا جہاں سے ملا کھایا۔ تو جس انسان کے ایسے افعال ہوں کہ حلال اور حرام، اپنے بیگانے، دوست و دشمن، حق و باطل میں تمیز نہ کرے، وہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے مگر حقیقت میں حیوان ہے، اور جس حیوان سے ان کی خصلت زیادہ ملتی ہوگی قیامت کو اسی شکل میں دربار الہی میں پیش ہوگا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔